بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1748 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 133 تا 138، 133 to 138۔ چلیے سب سے پہلے ان 5 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّا، اور بلا شبہ، لوطاً، حضرت لوط علیہ السلام، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے تھے، اذ، جب، نجیناہ، ہم نے نجات دی ان کو، واہلہ، اور ان کے اہل کو، اجمعین، سب کو، الا، سوائے، عجوزاً، ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں، ثم، پھر، دمرنا، ہم نے ہلاک کر دیا، الآخرین، دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ، البتہ گزرتے ہو، علیہم، ان پر، مصبحین، صبح کے وقت، باللیل، اور رات کو بھی، افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے سارے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیامیٹ کر دیا۔ اور اے مکے والو، تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح کرتے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ دوسری بات، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی۔ تیسری بات، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی۔ چوتھی بات، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیامیٹ کر دیا۔ پانچویں بات ہے، مکے والو، تم ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔ چھٹویں بات، کبھی صبح تو کبھی شام کے وقت۔ ساتویں بات، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ بزرگان محترم، یہاں سے اللہ کے مخلص بندے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی رسول بنا کر ان کی قوم اہل سدوم کے پاس بھیجا تھا، جو کہ برائیوں میں اور ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا تھی جن گناہوں کا ارتکاب اس وقت تک دنیا میں کسی قوم نے بھی نہیں کیا تھا، جس کا تفصیلی ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں گزر چکا۔ یہاں پر مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان گناہوں سے روکا اور انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو ان کی قوم نے ان کی بات کا انکار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا، جو بہت سخت ہواؤں اور شعلہ پتھروں کی شکل میں ان پر برسایا گیا۔ اس عذاب میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عجوزاً کہہ کر بیان کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم بھیجا کہ تم پر ایمان لانے والے اس بستی سے نکل جاؤ، اور ان پر عذاب بھیجنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام ایمان لانے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے، اور اللہ نے ان تمام کو اس عذاب سے بچا لیا۔ باقی سارے نافرمان لوگوں کو اس عذاب کے ذریعے ملیامیٹ کر دیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکو، تم تو اس قوم کی ہلاکت سے، اس کے انجام سے واقف ہی ہو، کیونکہ تمہارا گزر تو ان تباہ شدہ بستیوں سے اکثر ہوتا رہتا ہے جو کہ ملک شام کے راستے میں واقع ہیں، اور تم صبح جب ملک شام جاتے ہو بستیوں کو دیکھتے ہو، اور جب شام کے وقت لوٹتے ہو جب بھی تم ان بستیوں کا نظارہ کرتے ہو، تمہارے بار بار ان بستیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ کیا تمہارے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، یا پھر تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے؟ کیونکہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے اور اپنا راستہ درست کر لیتا ہے، لیکن تم لوگ ایسا نہیں کر رہے ہو، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تم باقی بے عقل لوگ ہو، اور جو بے عقل ہوتا ہے اسے سمجھایا نہیں جا سکتا، سمجھدار کے لیے تو بس اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے جو تم میں سمجھدار ہے وہ تو ایمان لا چکی ہے، اور جو بچ گئے وہ بے عقل لوگ ہیں جن کے ایمان لانے کی اب کوئی امید ہی باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔